فلما اکثر الناس التصفیق، ان کی تالیوں کی آواز بڑھ گئی، سارے صحابہ تالیاں بجانے لگ گئے۔ بولیے یہ حد ہے، یہ حد سے آگے گزرنا ہے ادب مصطفیٰ میں۔ اب نماز ہو رہی ہے، یہ تالیاں بج رہی ہیں، ہر شخص تالیاں بجا رہا ہے اور کثرت کے ساتھ تالیوں کی آوازیں آئیں تو پہلی صف پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یا لا یلتفت فی الصلاۃ، وہ نماز میں دوسری طرف دھیان نہیں کرتے تھے۔ جب تالیوں کی انتہا ہو گئی، گونج اٹھی، تو وہ سمجھ گئے کہ کسی اور سبب سے یہ جو تالیوں کی گونج ہے مسجد نبوی میں حالت نماز میں، یہ نہیں ہو سکتی تھی صحابہ کے اندر، سوائے اس کے کہ تاجدار کائنات کا ادب درمیان میں آ گیا ہے، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو وہ پھر صف چھوڑ کے پیچھے ہٹائے۔ نماز میں کہاں لکھا ہے؟ کبھی حضور نے فرمایا تھا کہ میں آ جاؤں تو صف چھوڑ کے پیچھے آ جاؤ مصلی چھوڑ کر؟ لکھا تو کہیں نہیں تھا، فرمان کہیں نہیں تھا، مگر یہ ادب کی حد کے اندر ادب تھا، یہ حد سے بڑھ کر تھا۔ ہاں ایک ادب ہے جو عقل دیتی ہے، ایک ادب وہ ہے جو عشق سکھاتا ہے، وہ ادب جو عقل سکھاتی ہے وہ حد کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ادب جو عشق سکھاتا ہے وہ حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا نہیں ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے رہو، نماز جاری رکھو، میں پڑھتا ہوں یہیں۔ آپ نے دعا کی باری تعالیٰ تیرا شکر کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، دعا کر کے پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا ہے۔ اب نماز ہو رہی ہے، مصلی ہی خالی ہو گیا ہے، جماعت ہو رہی ہے، مصلی خالی ہو گیا، امام پیچھے ہٹایا۔ اب یہ ادب حد کے اندر ہے، یہ حد سے آگے بڑھ کر ہے۔ یہ تو متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں، جس پر کوئی شخص جو حضور کی حدیث کو مانتا ہے وہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں یا ہے نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑھ کے نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ جب میں نے حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر مصلی پر قائم رہنا، پھر کیوں چھوڑ کے ہٹائے میرے کہنے کے باوجود؟ تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، ان کو یہ مسئلے نہیں آتے تھے کہ حد کے اندر رہنا چاہیے، حد سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ 1400-1500 سال بعد یہ عقیدہ نکل آیا ہے، آج یہ عقل آ گئی ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے جو مقام رسالت کے باب میں عقیدے کے اندر درار ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ صدیقی سوچ نہیں ہے، یہ عقیدہ ابو بکر نہیں، عقیدہ عمر فاروق نہیں، عقیدہ عثمان غنی نہیں، عقیدہ علی شیر خدا نہیں ہے، اور 1500 صحابہ جو اہل بیت رضوان ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے یہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ کا حکم تو آپ نے دیا، مگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا رہوں؟ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، مگر اللہ کی عبادت میں بھی میں آپ کی طرف پشت نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی عبادت کے دوران بھی آپ کا ادب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ادب جو اللہ کی عبادت میں بھی قائم رہے تاجدار کائنات کا، وہ یہ حد کے اندر ہے، یہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اب میں جواب دیتا ہوں، نہ حد کے اندر ہے نہ حد سے گزرا ہوا ہے، اس لیے کہ ادب مصطفیٰ کی حد ہی کوئی نہیں۔ بس ایک حد تھی جو بتا دی کہ الوہیت عبدیت سے باہر نہیں نکلنا، الوہیت میں داخل نہیں ہونا، نبی کو خدا نہیں بنانا، خدا کو نبی نہیں بنانا، بس وہ حد تھی۔ اس حد تک کوئی نہیں پہنچتا، جو پہنچے گا کافر ہو جائے گا۔ اس کے نیچے مصلی چھوڑے جا رہے ہیں، حد کراس نہیں ہو رہی، تالیاں بج رہی ہیں، حد کراس نہیں ہو رہی، کعبے کا رخ چھوڑ کر رخ مصطفیٰ کو تکا جا رہا ہے، حد کراس نہیں ہو رہی، حضور کے بال مبارک لینے کے لیے طواف حجام کا کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کر رہے ہیں، حد کراس نہیں ہو رہی، حد ہی نہیں ہے، ایک ہی حد تھی بس، اس کو نہ کسی نے کراس کیا نہ کر سکے گا۔ جو وہ کراس کرے گا وہ نصارہ نے کیا تھا، کوئی مسلمان کرے گا کافر ہو جائے گا، اس کے سوا کوئی حد نہیں ادب مصطفیٰ کی۔ ادب مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ سب حدوں سے بڑھ کر ادب کیا جائے۔ وہی سبق اللہ رب العزت یہاں سکھا رہا ہے کہ لوگوں، میں دلالت کی یعنی پھسل جانے کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی، فضل و رحمت نہ ہوتی، عصمت اور رسالت نہ ہوتی، تو وہ لوگ معاذ اللہ حضور کو فیصلہ کرنے میں پھسلا دیتے، مگر وہ نہ کر سکے کیونکہ نبوت، رسالت اور عصمت کی شان نے حضور کی حفاظت کر رکھی تھی، سو وہ نہ پھسلا سکے۔ اب کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پھسلا سکے، پہنا یہ چاہتا ہوں کہنا کہ حضور کو پھسلا نہیں سکے، عدل اور حق کے فیصلے سے ہٹا نہیں سکے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکے، مگر اس نفی میں بھی وہ جو نسبت ہے پھسل جانے کی، ہٹ جانے کی، اس لفظ کی نسبت بھی حبیب کی طرف نہیں کرنا چاہتا، اس کی نسبت بھی ان بدبختوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔
رب کائنات نے خود سکھایا ہے کہ جب ادب مصطفیٰ آ جائے تو اے میرے محبوب کی امت حدوں سے آگے بڑھ جاؤ، اپنے ادب کی جو حدیں ہیں ان کو کبھی ملوث خاطر نہ رکھو کہ میرا محبوب تمہارے جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو تلقین ہی یہ کی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پورے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو انداز عطا کیا وہ یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو وہ ذکر آقا علیہ السلام کا ہر شے سے جدا گانا ہو اور ہر حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، اور کسی کی ذکر کا، کسی کی عظمت اور شان کا ذکر بھی اس جیسا نہ ہو جیسا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر، اب میں اس کی تائید میں آیات لانا چاہتا ہوں، تمہید آج رکھ رہا ہوں اور اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے خطاب کیا، مگر ہر نبی سے خطاب کرتے ہوئے اسلوب اور انداز الگ رکھا، اور جہاں بھی اسی قسم کی بات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور حضور کو خطاب کیا، وہاں اللہ نے اپنا لہجہ بدل لیا۔ جو لہجہ حضرت آدم کے لیے تھا وہ حضور کے لیے نہیں اپنایا، جو لہجہ حضرت نوح کے لیے تھا وہ حضور کے لیے نہیں رکھا، جو لہجہ اللہ کے کلام کا اسلوب انداز حضرت نوح کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے، حضرت یحییٰ کے لیے، حضرت زکریہ کے لیے، حضرت شعیب کے لیے، حضرت صالح کے لیے علیہ السلام، جو پورے قرآن کی شہادتیں ہیں، جو لہجہ، جو اسلوب، جو انداز انہیں خطاب کرتے وقت اپنایا تھا، جب حبیب کو خطاب کرنے کا وقت آیا ان میں سے ایک لہجہ بھی حضور کے لیے نہیں رکھا۔ تو اللہ اپنا لہجہ بدل دیتا ہے، وہ مالک ہے، نہ بدلے تو معاذ اللہ، وہ تو اس کے ہاں تو گستاخی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو مالک ہے، حضور ان کے بندے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی اور عاجزی کرنے والے ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں ادب مصطفیٰ کا مسئلہ سکھانے کے لیے، اور حد کے باہر اور حد کے اندر رہنا یا حد سے آگے گزر جانا، اس الجھن سے ہم کو نکالنے کے لیے، یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے، ہمیں سنت دینے کے لیے کہ سنت ادب تمہارے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن وضع کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کے ساتھ خطاب میں مماثلت نہیں رکھی، انداز تخاطب میں، لہجے میں مماثلت نہیں رکھی، تساوی نہیں رکھی۔ آقا علیہ السلام کی تساوی انداز خطاب میں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ نہیں رکھی، چہ جائے کہ غیر انبیاء امت یہ سوچے کہ وہ کسی چیز میں ہماری مثل ہیں اور ہمارے ساتھ تساوی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 100 سے زائد مقامات ہیں، 100 سے زائد مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اس امر کی شہادتیں ملتی ہیں کہ دیگر انبیاء سے انداز خطاب الگ ہیں، آقا علیہ السلام کی بات آئی تو انداز الگ ہے۔ اس پر گفتگو آج ختم کرتا ہوں، یہاں سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کا آغاز کریں گے تاکہ اطمینان سے بغیر انقطاع کے اگلا حصہ مضمون جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ بیان کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک